اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ سورۃ النحل آیت 31۔ اس سے پہلے آیت میں ارشاد فرمایا تھا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ۔ اہل تقوی سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، جواب میں کہا تھا متقین نے، اہل تقوی نے، کہ اللہ نے خیر نازل کیا ہے، خیر الدنیا والآخرہ، یعنی خیرہ مطلق ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیکی کیا ہے اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کا گھر کتنا ہی اچھا ہے۔ فرمایا جنات عدن يدخلونها، یہ جو اہل تقوی ہے ان کے بارے میں ہے یہ آیت کہ وہ جنات عدن میں داخل ہوں گے۔ عدن کہتے ہیں ہمیشہ دائمی قیام گاہ کو، جنات عدن یعنی ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشہ کے باغات میں، وقتی نہیں، جنت عدن ہے۔ يدخلونها، جس میں یہ اہل تقوی داخل ہو جائیں گے، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی۔ آپ کو پہلے بتایا ہے یہ قرآن مجید میں جا بجا یہ ذکر ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار، تجری من تحت الانہار۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت اس جگہ کہتے ہیں جس میں درخت ہوگا، درخت ہو تو جنت ہے نا، باغ ہے۔ اگر درخت نہیں ہے تو اس کو باغ نہیں کہتے۔ باغ کس چیز سے ہوتا ہے؟ درختوں سے ہوتا ہے، اور پھر درختوں کے نیچے سے جو نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، لہم، یہ جو اہل تقوی ہے ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، ما یشاؤون، جو کچھ وہ چاہیں موجود ہے۔ پہلے آپ کو بتایا دنیا میں ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس خواہش تک پہنچنے کے لیے علل و اسباب کو عبور کرتے ہیں، پھر ہم اس خواہش تک پہنچتے ہیں۔ ایک گھر کی خواہش، تو وہ گھر کی خواہش پوری نہیں ہوتی جب تک بہت سے علل و اسباب کو عبور نہ کرے۔ بہت کچھ چاہیے، ان سب کو حاصل کرنا ہوگا، تگدو کرنا ہوگا، یہ حاصل کرو، وہ کرو، یہ کرو، پھر مشکل سے 3 کمرے بن جائیں گے علل و اسباب کو عبور کر کے۔ جنت کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا، علل و اسباب عبور کرنا نہیں پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ما یشاؤ، چاہنے کی دیر ہوگی، آپ کا ارادہ نافذ ہوگا، آپ کی خواہش نافذ ہوگی، خواہش کی دیر، چیز حاضر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کام کے انجام دہی کے لیے علل و اسباب کو عبور کرنا نہیں پڑتا، یہ کن فیکون چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مٹیریل وغیرہ، اسباب وسائل وغیرہ کو عبور کر کے کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہے امور تکوینی میں۔ جنت میں اہل جنت کے لیے بھی یہی ہوگا، لہم ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ چیز حاصل ہوگی، یعنی ان کا ارادہ نافذ ہوگا جنت میں، اہل جنت کا ارادہ نافذ، خواہش نافذ، اس کے لیے کچھ تگ و دو کرنا نہیں پڑے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین،
اہل تقوی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی جزا دیتا ہے۔ یہ ساری بات تقوی کے اوپر ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تقوی کے بغیر کوئی بات بنتی نہیں ہے، اصلا نہیں بنتی۔ کہ بہت سارا کام آپ انجام دیں گے، اگر اس کام کو تقوی کے ساتھ نہیں انجام دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں بٹھا دیں، ایک تقوی ہوتا ہے پوری زندگی کے اوپر محیط تقوی، کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہے جہاں وہ تقوی کے ساتھ رہتا وقت گزارتا ہے۔ دوسرا ایک تقوی ہے کہ آپ کو یہ اعمال خیر بجا لاتے ہیں، ایک عمل خیر بجا لاتے ہیں، ایک عمل، ٹھیک ہے، اس کو بجا لانے میں تقوی ہے، اسی میں، باقی بات تو اپنی جگہ ہے۔ اسی عمل خیر کے انجام لانے میں اگر تقوی ہے تو وہ عمل قبول ہوگا۔ اس عمل میں کیا تقوی چاہیے؟ یعنی کس چیزوں سے بچاؤ چاہیے، بچاؤ کے ساتھ اگر بچ کے اگر اس کام کو بچا کر کے انجام دیا ہے تو پھر قبول ہوگا۔ کیا چیز سے بچا کے؟ ریاکاری سے، خود پرستی سے، اور ذاتی اغراض و مقاصد سے، تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر، دیکھو نا ان سب سے بچا کے، اور پھر اس کام کو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہاں جھگڑے سے بچا کے، اس کی غیبت سے بچا کے، اس کی اہانت سے بچا کے مسجد بنانا ہے تو لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر کے مسجد بنانے کا فائدہ نہ ہو، تقویٰ نہیں ہے، آپ نے نہیں بچایا، آپ نے مومن کی اہانت کی، ٹھیک ہے۔ کعبے کے احترام سے مومن کا احترام زیادہ ہے، تو آپ مسجد کے کو بنانے کے لیے ایک مومن کی بے احترامی کرتے ہیں، یار کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اصلاً قبول نہیں، آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ مسجد لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اگر اللہ کی خوشنودی کے آپ مسجد بنا رہے ہوتے تو پھر اللہ سے دور ہونے والا کام نہ کرتے۔ آپ اگر کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو اس منزل کے مخالف سمت میں قدم نہیں رکھیں گے نا، رکھیں گے تو کہیں گے بیوقوف ہے، آپ نے جانا کہاں ہے؟ جانا ادھر ہے، پھر اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ کوئی نہیں جائے گا، اپنے منزل کے مخالف سمت میں نہیں جائے گا۔ مرضی رب کے لیے اگر مسجد بن رہی ہے آپ کی طرف سے تو پھر اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے قریب نہیں ہوا جا سکتا نا۔ مومن کو، مومن کی اہانت کی، اس کی غیبت کی یا اس کا حق مارا تو کیا ہوا؟ اللہ ناراض ہو گئے، یہ اللہ سے آپ دور ہو گئے۔ مسجد بنانے گئے تھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اسی راستے میں اللہ سے دور ہو گئے، یہ عمل قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے یا ہمارے آپ کی تعلیم جو ہے وہ بھی مثال میں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں۔ كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ یہ اہل تقوی، ان کی خوش بختی دیکھو، ان کی سعادت دیکھو، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں، کون؟ فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ فرشتے سلام کرتے ہیں جب ان کا نزع روح ہے، حالت احتضار میں ہے، حالت نزع میں ہے، فرشتوں کی طرف سے سلام، بڑی بات ہوئی۔ اس عالم بیچارگی میں، اس احتضار کی حالت میں، ٹھیک ہے، اس دنیا سے جدا ہونے کا جو لمحات ہے بہت سخت ہے۔ ائمہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے فراق الاحبہ و ہول المطلع، دو باتوں کی پریشانی ہے، ایک تو ہے دوستوں سے جدائی زندگی سے جانے کے بعد، اور آگے جو صورتحال ہے خوفناک، نئے منازل جو طے کرنا پڑتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس حالت میں سلام علیکم، فرشتے آئیں گے سلام کریں گے، حالت نزع میں ہاں،
اور وہاں اس پر بحث پہلے ہو گئی۔ حالت نزع میں فرشتوں کی بات سنیں گے، فرشتے نظر آئیں گے، یہ پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ حالت نزع میں یہ دنیا سے وہ وہ تعلقات اس کا منقطع ہو گیا ہے، اور عالم آخرت میں بھی نہیں پہنچا درمیان میں۔ اس وقت جسم اور روح کا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اس لیے کہ روح اب کسی چیز کے سننے کے لیے کان کی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے روح۔ روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ اس کا رابطہ ضعیف ہو گیا۔ حالت خواب میں، خواب جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ خواب میں بغیر ان آنکھوں کے، بغیر ان کانوں کے چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ رابطہ کم ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی آزادی روح کو مل جاتی ہے، تو روح کو ان آلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں حالت نزع میں تو رابطہ اور ضعیف ہو گیا نا، تو بس نکلنے والی ہے روح، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب روح جو ہے وہ ان آنکھوں کے بغیر اور ان کانوں کے بغیر ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں جو اس حیات میں وہ ان کانوں سے، آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ فرشتوں کی یہ باتیں بھی سنیں گے تو یقولون سلام علیکم، بڑی بات، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی جزا میں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ یہاں بھی ادخلوا الجنہ ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے پچھلی آیت میں کہا تھا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر لوگ جن کی روح جو ہے فرشتے قبض کر رہے تھے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کفر و شرک کو ظلم کہتا ہے نا قرآن۔ تو یہاں بھی کہا تھا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہا تھا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا۔ وہ جہنم کون سی جہنم ہے؟ برزخ میں جہنم نہیں ہوتی، اگر ہے تو پھر ان میں خلود نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہاں تو خالدین کہا ہے، تو ہم نے آپ کے لیے بتایا تھا جواب میں کہ اس ہمیشہ کی جہنم کی خبر دی جا رہی ہے حالت مرگ میں، جاؤ جہنم، اس کے بعد تیری قسمت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ جانا جہنم میں حشر کے بعد، حساب کتاب کے بعد ہے، لیکن خبر ابھی دی جا رہی ہے، یہ بتایا آپ کو۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، یہاں جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہاں خالدین نہیں کہا، عدن کہا ہے، جنت عدن۔ جنت عدن جو ہے وہی خالد کی جگہ پر ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا یہاں بھی ہم یہ جواب دیں گے کہ ہمیشہ جنت خلد میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں فرشتے اس وقت یہاں۔ بعض لوگوں نے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں جنت سے مراد عالم برزخ کی جنت ہے۔ عالم برزخ میں بھی وہ باغات ہوں گے، اس میں ان کو بسایا بٹھایا جائے گا، وقت گزارا جائے گا، عالم برزخ کی جنت ہے۔ یہ احتمال بھی پیدا کیا ہے بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے، لیکن اوپر جنت عدن کہا ہے، لہٰذا برزخ کی جنت یا برزخ کے جہنم مراد لینا مشکل ہو جائے گا۔ جی، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جو مفت میں نہیں جنت ملے گی، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں جو تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے مفت میں جنت دینی، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، مفت میں جنت دینا یہ بغیر استحقاق۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کی جان کنی کے لیے ان کے پاس آئے؟
یا آپ کے رب کا فیصلہ آئے، ان سے پہلے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے اوپر، رسول کے اوپر، اور اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اس چیز کا انتظار ہے ان لوگوں کو۔ ہم نے قرآن نازل کیا، دلیل دی، معجزات دی، حجت دی، براہین دیے، اور ایمان لانے والوں کے لیے کفایت کی چیزیں ہم نے فراہم کر دی۔ اگر وہ کفایت کی چیزیں جو ہے، کفایت کی دلیل، برہان، معجزہ نہ دیا ہوتا تو کوئی بھی ایمان نہ لاتا، ایک آدمی بھی نہ لاتا۔ ایمان لانے والے جو ہے وہ انہی براہین اور دلائل سے، معجزات سے ایمان لے آئے ہیں، اور جو نہیں لاتے وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ساری بات تو ہو گئی، معجزہ بھی ہو گیا، دلیل بھی ہو گئی، بات بھی سمجھا دی گئی، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ انتظار میں ہیں ان تأتیہم الملائکۃ، کہ فرشتے نازل ہو جائیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں کس کام کے لیے نازل ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے ہمیشہ نازل ہوا کرتے ہیں قوموں کی تباہی کے لیے، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے۔ قوم لوط کے بارے میں آئے تھے نا فرشتے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے ان سے بحث شروع کر دی کہ وہاں پر لوط ہے اور وہاں پر ان کو تباہ نہیں کرو۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم کی مہر و محبت مخلوق خدا کے بارے میں۔ تو فرشتے آتے ہیں کس کام کے لیے؟ اسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان فرشتوں کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں ان کو تباہ کر دیں؟ اور تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف تباہ کرنا باقی رہا۔ او یأتی امر ربک، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یعنی ان کی تباہی کا فیصلہ، یعنی مرنے کا، یعنی تمہاری زندگی ختم ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ فرشتوں کا آنے کا مطلب ہلاکت کے لیے ہے، اور امر رب کا مطلب جو ہے وہ ان کی زندگی ختم کرنے کے لیے، اس کا انتظار ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، تم سے پہلے جو امت ہیں، قومیں ہیں، ان قوموں نے بھی یہی کیا، دلیل دیا، معجزے دیے، اور پھر انکار کیا، اور پھر اسی انتظار میں رہیں کہ فرشتے آئیں اور تباہی مچا دیں یا ان کو موت سے دوچار کر دیں۔ وما ظلمہم اللہ، جب ان کو موت سے دوچار کیا یا تباہی کی تو اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، اس کے یہ دوچار ہو گئے، اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے نا۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو عذاب قراردادی نہیں ہے، طبیعی ہے، قدرتی ہے، عمل خود عذاب دیتا ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، یہ عمل ہے کہ مرتبہ وجود میں آنے کے بعد پھر وہ ختم نہیں ہوتا، انرجی ہے وہ پھر ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ البتہ اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک خود آپ اس عمل کو ختم نہ کریں۔ ایسا کوئی عمل انجام دیں کہ ہبط ہو جائے سارے عمل، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا آیت کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو، اگر ایسا کیا تو تمہارا سارا عمل، تمہاری ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ کوئی اس قسم کا کام کیا تو وہ جو نیکی جو ہے، جس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، اب ساتھ چھوڑے گی، ٹھیک۔ یا برائی جس نے آپ کی جان نہیں چھوڑنا تھا، توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا بیچ میں، ہاں جی، پردہ ڈالیں گے، اس عمل کو آپ کی اذیت کرنے نہیں دیں گے۔ ورنہ آپ کو اگر توبہ نہیں کیا تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ لہٰذا عمل یا انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا یا جان نہیں چھوڑتا،
اللہ ان کے انسان کو ایسا عمل کریں کہ عمل ہفت ہو جائے پھر ساتھ چھوڑتا ہے، اللہ ان کے انسان اگر توبہ کرے تو پھر جان چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خدا تو ظلم نہیں کرتا، انہوں نے خود کیا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آخر کار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملی، اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ دیکھو خود عمل جو ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے، جو برا کام سیئات معامل ہو، جو برے اعمال ان لوگوں نے انجام دیا تھا، فَأَصَابَهُمْ، وہی جو ہے وہ ان کو گرفت میں لے لیا، اور جو کچھ استہزاء کرتے تھے اس نے وحاق بہم، ان کو گھیرے میں لے لیا، اور فرار کا، بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ وحاق بہم، کس چیز نے؟ وہی مذاق، جو مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اہانت کرتے تھے انبیاء کی، وہی اہانت جو ہے وہ حصار بن جائے گا، اور ان کو کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ آگے ایک آیت ہے، بحث طلب آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے، یعنی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کر سکتے تھے؟ ہمارا شرک کرنا یہ دلیل ہے کہ اللہ نے چاہا ہے، اور نہ اس حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے تھے، اس کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ہم از خود حرام نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے جس چیز کو حلال کہا، حرام کہا، تو یہ دلیل ہے، ہمارا کیا کرنا، ہمارا عمل دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اللہ ہم کو اس کو حلال اور حرام کرنے نہ دیتے، اور اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کو اللہ شرک کرنے نہ دیتے۔ اب اللہ ہم کو شرک کرنے دے رہا ہے، حلال حرام کرنے دے رہا ہے، لہٰذا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے منظوری ہے۔ ٹھیک ہے، بحث طلب آیت ہے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی منطق استعمال کیا اور یہی عمل کیا کہ ہمارا عمل بجا لانا دلیل ہے اللہ کی رضایت کے اوپر، ورنہ مجال ہے کسی کی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پر مارے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، تبھی تو ہم شرک کر رہے ہیں، ورنہ ہم شرک نہیں کر پاتے۔ یہ ہے كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ جواب میں کہا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ہم اس آیت کے ذیل میں جو بحث کریں گے مکمل، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس منطق کا جواب فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کیسا ہے؟ یہ جواب ہے، یہ اس پوری منطق کا جواب ہے۔ بات یہ ہے، یہ توجہ طلب ہے، مشرکین نے جو منطق استعمال کیا ہے وہ وہی ہے جو مسئلہ یہ جبر کا ہے، مکتب جبر ہے، وہی استعمال کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، اللہ کے دو ارادے، اس کو واضح طور پر ذہن میں بٹھا دیں، دو ارادے ہیں اللہ۔ ایک اس میں خلط کرتے ہیں لوگ یہ، اور پھر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک ارادہ ہے اللہ کا ارادہ حتمی، جس کو ہم ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ ارادہ تکوینی
ارادے حتمی ہے، تخلیقی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ہو جاؤ، پھر اس کو ہونا پڑتا ہے، نہ ہو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ ارادہ تکوینی ہے، ارادہ حتمی ہے۔ یہ ارادہ حتمی، ارادہ تکوینی تخلف ناپذیر ہے۔ تخلف ناپذیر یعنی نہ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا حکم دے اور پھر یہ نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارادہ تکوینی، ارادہ حتمی، یہ اس میں کسی کے لیے خلاف کی گنجائش نہیں کہ وہ مانے نہ مانے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا ارادہ ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تکوینی نہیں ہے، ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تقنینی ہے۔ قانون اور دستور بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے نماز قائم کرنا؟ چاہتا ہے۔ ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے کہ نماز قائم کرو۔ ٹھیک، اس کے باوجود بہت سے لوگ نماز قائم نہیں کرتے۔ بہت سے مسلمان کلمہ گو لوگوں کو نماز آتی ہی نہیں ہے۔ قائم کرنے کی نوبت بعد میں آتی ہے، اصلا سرے سے نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو آتی ہی نہیں ہے نماز سرے سے۔ ٹھیک ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ادھر کسی کو آتی تک نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے اس ارادے پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ تشریعی ہے، ارادہ غیر حتمی ہے، اس پر عمل ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے۔ جی کیوں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ جو ہے غیر حتمی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔